الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما نهى الله عنه أو كما قال النبي عليه الصلاة تحية والسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بڑی برکات رکھی ہیں، بڑے انوارات رکھے ہیں، بڑی ہدایت کا چشمہ، ہدایت کا سورج اس میں رکھا ہے، وہ ہدایت کے چاند اور ستارے بنائے ہیں۔ جیسے آسمانوں کا نظام ہے وہ سورج چاند ستاروں سے روشن ہے، ایسے زمین کا نظام ہے کہ وہ ایمان، نیک اعمال اور قرآن کی دولت اور پیارے نبی کی، انبیاء کی دولت، علماء، صحابہ، اولیاء کی دولت، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان دین کی دولت سے روشن ہے۔ وہ ادھر تو ظاہری انوارات وہ چاند ستاروں کے ہیں، ادھر ظاہری انوارات ایمان اور اعمال صالح کے ہیں۔ نماز چمکتی ہے، روزہ چمکتا ہے، حج چمکتا ہے، زکوٰۃ چمکتی ہے، صدقہ خیرات چمکتا ہے، ذکر اذکار چمکتے ہیں، خوش اخلاقی چمکتی ہے۔ اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی چمکتا ہے، اس کے اندر بھی نور ہے۔ ہر ایک نیک عمل کا نور ہے، ہر ایک اعمال صالح کا نور ہے۔ تو زمین پر یہ اعمال صالح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمان والوں کو، اور زمین والوں کو چاند ستارے، سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں نظام مزین کر دیے، وہ ظاہری انوار ظاہری چاند ستاروں سے، اور یہ نیک اعمال، ایمان، تقوی، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام جتنے بھی نیک اعمال ہیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی شادی کرانا، کسی غریب بیوہ کی، یتیم کی مدد کرنا، طلباء کی مدد کرنا، جتنے بھی نیک کام ہیں ان سب کا ایک اللہ نے نور بنایا ہے۔ تو آسمان والے جب نیک کام ہوتے دیکھتے ہیں، وہ نورانیت ان کو نظر آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اور ہم آسمانوں کے چاند ستارے، سورج دیکھتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی کا الگ سما ہے، رات کی روشنی کا الگ سما ہے۔ ایسے دن کے اعمال کا آسمان والوں کے لیے الگ سما ہے۔ ہمارے جو راتوں کے نیک اعمال ہوتے ہیں، تہجد ہوتی ہے، ذکر اذکار، نماز، قرآن، اس کے الگ سما ہے۔ تو یعنی دونوں کو خوشی ہو رہی ہے۔ ہمیں اوپر کا نظام، کائنات کا نظام، یہ زمین آسمان کا نظام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ان کو ہمارے ایمان اور نیک اعمال دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔
دونوں ایسے پیارے نظام ہیں اللہ تعالیٰ کے، آسمان والے زمین پہ خوش ہو رہے ہیں اور زمین والے آسمان والوں پہ خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں، زمین نمبر لے گئی، آسمان اور زمین کا تقابل ہوا، آسمان اپنے اعزازات کو بیان کرتا ہے، زمین اپنے اعزازات کو بیان کرتی ہے۔ جب زمین یہ کہتی ہے کہ مجھ پہ کالی کملی والے رہتے ہیں تو زمین آسمان سے نمبر لے جاتی ہے۔ آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، وہ مختصر وقت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ زمین کہتی ہے کہ مجھ پہ کالی کملی والے رہتے ہیں، اس پہ زمین کا نمبر آسمان سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے۔ کل رات جو گزری ہے معراج کی رات تھی، شب معراج کی رات تھی اور جمعہ کی رات تھی، دونوں فضیلتیں جمع تھی۔ یہ بڑی اونچی رات تھی جو گزر گئی، اور یہ اونچا دن ہے جو گزر رہا ہے۔ جمعہ کی رات کو آپ معراج پہ تشریف لے گئے اسی جسم مبارک کے ساتھ۔ پہلے انبیاء نے معراج کی ہے، ہر ایک نے کی ہے، لیکن اسی جسم مبارک کے ساتھ اوپر کوئی نہیں گیا۔ ان کو سب کو زمین پہ سارے انبیاء کو معراج ہوئی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ معراج ہوئی ہے۔ وہ آسمان، سارے 7 آسمان، عرش، کرسی، لوح، سب پہ آپ تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا ایک آخری مقام ہے جہاں سے ملائکہ اوپر نہیں جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ رسول پاک کو لے کے پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میری انتہا یہاں تک ہے، میں اس کے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ رسول پاک کو اوپر بلایا ہے۔ جبرائیل وہاں رک گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پرواز ختم، میری پرواز اس سے اوپر نہیں جا سکتی ہے، مجھے یہاں تک بند کیا اللہ پاک نے، میں یہاں تک تو آپ کے ساتھ آ گیا، اب اوپر آپ اکیلے تشریف لے جائیں گے اللہ پاک کے یہاں، میں نہیں جا سکوں گا۔ کتنا بڑا اعداد ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے اور سارے انبیاء کے بعد وہی لانے والے ہیں، ان کو بہت بڑا اعداد ہے، ملائکہ پر فوقیت، فضیلت ہے، لیکن وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اب میری انتہا ہو چکی، سدرۃ المنتہا سے آگے میں جل جاؤں گا اگر میں اوپر گیا تو، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ کو اللہ پاک نے بلایا ہے، آپ کو تشریف لے جانا ہے، اور آگے اللہ اور آپ کی ملاقات، اور پھر اللہ اور رسول کی ملاقاتیں اور باتیں سب اوپر اوپر ہوئی ہیں، اور پھر وہ زیارت خداوندی، آپ سجدے میں گر گئے۔ محبت کی بات ہے، محبوب محب کے آگے، محب محبوب کے آگے آپ اللہ کے ہاں سجدہ فرمایا۔ پھر آپ کو اللہ نے بہت سارے تحفے عنایت فرمائے، اور ان میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے۔ نماز کا، یہ نماز کا تحفہ اللہ پاک نے براہ راست رسول پاک کو عرش پہ بلا کے دیا ہے۔ عرش پہ، اس عرش والے تحفے کی برکت یہ ہے، جب ہم فرش پہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس کو عرش پہ لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے۔ عرش پہ، یہ فرش والی نماز، یہ بظاہر تو یہاں ہے، حقیقت میں عرش کے اوپر ہے۔ اس کے درجات 3,35,54,432 درجات اللہ نے ایک نماز کے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک کو 10 پہ ضرب دو، جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ اپنے ہاں لکھتے ہیں کہ میرے رسول پاک کی امت نے 10 نمازیں پڑھی ہیں، فجر کی 10، ظہر کی 10، عصر کی 10، مغرب کی 10، عشاء کی 10۔ آپ 5 کو 10 پہ ضرب دیں، کتنی نمازیں بن گئی بھائی؟ 50۔ اللہ اپنے ہاں جو درج کرتے ہیں، ہر نمازی کی نماز کو 50 روزانہ درج کرتے ہیں۔
اور ایک نماز کا انعام کتنا بتایا میں نے؟ یاد کر لو، 3,35,54,432 درجات۔ اور ایک درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ جو آسمان زمین ہے نا، یہ اللہ کے ایک درجے کے برابر ہے۔ جو انعامات ملیں گے جنت کے قیامت کے دن، نیک اعمال ہم جو کر رہے ہیں، تو اللہ نے جو ایک درجہ ہے وہ بنایا زمین آسمان کے برابر، تو 10 درجے 10 آسمان زمین کے برابر انعام بنے گا، اور 50 آسمان زمین۔ اور یہ تو 3 کروڑ ہے میرے بھائی، اور 35 لاکھ بھی اوپر ہے، اور 54,000 بھی اوپر ہے، اور 432 درجات بھی اوپر ہے۔ آپ ذرا 50 نماز کا حساب بنائیں، بہت ارب خرب بن جائے۔ تو یہ بھی چھوٹے درجے نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا روپیہ ہے، روپیہ، اب آپ روپے کے وہ ہے نا، آج کل ہر کوئی بندہ اگر کسی غریب بھوکے کو پوچھو نا 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے 4 روٹی۔ اور پیسے کے طالب کو پوچھو، وہ کہے گا 2 2 4 روپے۔ ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق انعام گنتا ہے، حساب کرتا ہے، تو وہ حساب جو ہے یہاں سے مختلف ہے۔ تو ان کا جو روپیہ ہے وہ آسمان زمین کے برابر ہے۔ اس لیے کسی کو 1 روپیہ بھی انعام اللہ دے دے، آسمان زمین سے بڑا ہوگا۔ اتنی سی جنت بھی دے دے 1 ڈنڈے کے برابر، تو وہ کئی آسمان زمین سے بڑی ہوگی۔ ان کا ڈنڈا بھی بڑا، ان کا درجہ بھی بڑا، ان کا انعام بھی بڑا۔ اسی طرح جب ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، یہ بھی سن لو، تو اس بندے کے نام اعمال میں لکھتے ہیں اس کو 2,88,00,000 سال ایک نماز چھوڑنے کی بنا پر، نہ پڑھنے کی بنا پر، قضا کرنے کی بنا پر دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب بتاؤ 10 منٹ کی نماز ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی نماز ہے، 5 10 15 سے اوپر نماز نہیں ہے۔ گھنٹے کی چلو تراویح کی ہو جائے گی، الگ بات ہے۔ تو 5 10 15 منٹ کی جو ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کی سزا 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ غور کریں، یہ 5 10 منٹ کی نماز اچھی ہے یا 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ اچھی ہے؟ جواب دو، کیا اچھا ہے؟ 5 10 منٹ نماز پڑھ لینا یہ اچھا ہے، یا نہ پڑھ کے 2,88,00,000 سال آگ میں جلنا اچھا ہے؟ فیصلہ کر لو، نماز پڑھنا اچھا ہے یا آگ میں جلنا اچھا ہے؟ جسم مضبوط ہے، آگ میں جلنے کے قابل ہے؟ ذرا سی آگ لگ جائے چیخ نکل جاتی ہے، چیخ، ذرا سی آگ لگ جائے چیخ نکل جاتی ہے۔ اور وہ آگ تو دوزخ کی آگ ہے، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دنیا کی جو آگ ہے، دوزخ کی آگ کی چنگاری سمندر میں ڈال دی گئی، سمندر سے آگ کو نکالا، درختوں میں ڈال دیا گیا، سب درختوں سے آگ کو نکالا، یہ ماچس کی تیلی وغیرہ لکڑیوں سے لگایا، یہ آگ یہ حال کر دیتی ہے۔ تو یہ پانی میں کئی بار اس کو بجھایا، کئی بار سمندر میں بجھایا، پھر درختوں میں بھیجا یا پتھروں میں بھیجا ہے۔ پتھر سے آگ نکلتی ہے، درخت سے آگ نکلتی ہے، وَمِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مِمَّا تُوقِدُونَ سورہ یاسین میں ہے، سب درختوں سے ہم نے آگ نکالی جو تم جلاتے ہو۔ سب سے یہ حالت ہے آگ کا۔ اللہ بچائے میرے بھائی، سب توبہ کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھ لیں، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، اٹھے بیٹھے لیٹے، بخار بیمار سب کو پڑھنی ہے، کیونکہ انعام جو بہت بڑا ہے اور سزا بھی بڑی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے قیامت پر، یقین ہے قبر پر، یقین ہے موت پر، یقین ہے اللہ کے انعام پر، یقین ہے اللہ کی سزاؤں پر، تو خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی جیل کی سزا ہوتی ہے نا، چھوٹی سی جیل کی سزا ہے، چھوٹی کو بڑی سمجھتے ہیں، ہر ایک سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ جیل میں نہیں ڈالنا بھائی، حالانکہ روٹی بھی ہے، وہاں آگ بھی نہیں جل رہی،
آگ میں نہیں جلا رہے، کچھ بھی ہے، تکلیف تو ضرور ہے، جیل تو جیل ہے، اللہ بچائے، لیکن دوزخ کی آگ والی بات نہیں ہے، دوزخ کی آگ والی بات نہیں ہے جیل میں۔ تو دنیا میں جس سے پوچھو نا وہ کہتے ہیں اللہ جیل سے بنا دے، جیل سے بنا دے۔ ہاں سب کو بنا دے، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوزخ کے مقابلے میں کیا ہے، دوزخ کی آگ کے مقابلے میں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمارا یقین بگڑ گیا، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کی موت ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک نوجوان نے اللہ کے رسول کے صحابی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ رسول پاک کے صحابی نے کہہ دیا یہ تیرا جنازہ ہے۔ جوان کو غصہ آ گیا، تم بزرگ ہو، اور بزرگ ہو کے جواب کتنا غلط دے رہے ہو۔ بزرگ ہو، جوان نے کہا صحابی کو آپ تو بزرگ ہیں اور آپ کیسا جواب دیتے ہیں؟ وہ ہکا پکا رہ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے پوچھا ہے کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی رسول نے فرما دیا تیرا جنازہ ہے۔ پھر صحابی سمجھ گئے جوان غصہ ہو رہا ہے، فوراً صحابی بولے میاں نوجوان اگر آپ اس میرے جواب سے ناراض ہو تو یہ میرا جنازہ جا رہا ہے، تو مگر اس میرے جواب سے ناراض ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے پہ بل آ رہا ہے، تیرے چہرے میں غصے کے آثار میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ میں نے اگر کہہ دیا تیرا جنازہ ہے، یہ لفظ سننے کو بھی تیار نہیں۔ عام طور کیا بولتے ہیں؟ فلان کا جنازہ ہے، فلان کا ہے، فلان کا ہے، اپنا کوئی نہیں مانتا۔ تو پھر صحابی نے سمجھایا یہ فکر چھوڑ کس کا جنازہ ہے، یہ فکر کر کہ میرا جنازہ ہے، اس کی تیاری کر تاکہ جنازہ صحیح چلا جائے، مجرم ہو کے نہ جائے، بخشا بخشایا جنازہ جائے، جنت چلا جائے۔ اگر تو بخشنے کی، گناہوں سے بخشوانے کی کوشش نہیں کرے گا نوجوان، پھر دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے ہر شخص یہ فکر کرے، موت کو سامنے رکھے، قیامت کو سامنے رکھے، قبر کو سامنے رکھے۔ ہر شخص جب بھی کوئی بات ہو پل صراط کو سامنے رکھے، تب نیکی کرنا آتا ہے۔ اگر ان کو بھلا دے پھر نیکی کرنا نہیں آتا۔ آدمی کہتا ہے ادھر سنا ادھر نکالا، ادھر سنا ادھر نکالا۔ تو خیر میں یاد کر رہا تھا کہ صحابی نے جب یہ کہا تو جوان گرم ہوا۔ صحابی نے فوراً سمجھایا نوجوان غصہ نہیں کر، میں تجھے متوجہ کرتا ہوں قیامت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف، اور تو ابھی تک دوسروں کی موتیں سن سن کے ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، اپنی موت کا تصور نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا کہ تیری موت بھی آنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں جو ہیں موت کی صورت میں سر پہ کھڑی ہیں۔ اللہ فضل فرمائے تو یہ بات ہوئی کہ آپ شب معراج سے نماز کا تحفہ لائے، اور نماز کے تحفے کے برکات سے رسول پاک کی امت کو بڑا اعزاز ملا ہے، بڑا اعزاز ملا ہے، بڑا اعزاز ملا ہے۔ اذان جو پڑھتے ہیں نا اذان، اس کے بھی انعامات بہت ہیں۔ شعار اسلام میں ہے اذان، اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ جب بھی جہاد ہوا ہے تو شہر میں فوج کو حکم ہوتا ہے ایک رات رک جاؤ، ایسے حملہ نہیں کرو، کہیں رک جاؤ، وہاں کی اذان سننے کی کوشش کرو، اگر اذان کی آواز آ جائے اس آبادی کو چھوڑ دو، اسلام یہ کہتا ہے۔ ہاں فجر کی اذان سنو، اگر فجر کی اذان آبادی سے آ جائے چھوڑ دو، آگے چلے جاؤ۔ اگر اذان نہیں آتی ہے پھر حملہ کر دو۔ اکثر حملے فجر کی نماز کے وقت ہی ہوتے ہیں، اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اذان جگا دیتی ہے سب کو۔ تو اذان اسلام کی پہچان ہے، اذان مسلمانوں کی پہچان ہے، اذان سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے اس علاقے کا، یہاں اذان ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ باہر ملکوں میں جا کر نا اذان کی قدر ہوتی ہے، اذان نظر نہیں آ رہی۔ یہود نصارہ بے دین لوگ ہیں، مسجد مشکل سے کہیں سے ملتی ہے، تو وہاں مسجد میں بھی پابندی ہوتی ہے کہ اذان مسجد تک محدود رہے، ادھر ایسی مشکلات ہیں آگے۔ یہاں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جتنا بھی اللہ پاک کا شکر کریں ہم کم ہیں۔ ہر طرح سے دین ہے، ہر طرح سے نماز ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، یہ جنت کے سما ہے، سارا جنت کا سما۔ تو خیر میں یاد کر رہا تھا کہ پھر یہ معراج
نماز میں رکھ دی اللہ نے۔ رسول پاک کو تو اوپر بلوایا تھا، رسول پاک سے فرمایا میں آپ کو تحفہ ایسا تحفہ دے رہا ہوں، آپ اپنی امت کو جا کے دے دینا۔ امت نماز پڑھے گی فرض پہ، میں ان کی حاضر لگاؤں گا عرش پہ، آپ کی امت کو نماز کو معراج بنا دوں گا۔ گویا رسول پاک کا تو معراج ایک دفعہ ہے جو رات گزری ہے، اور آج کا دن شب معراج کا ہے، لیکن امت کا معراج 5 وقت ہے، اور اس معراج کو 50 معراج کا درجہ ہے، اور انعامات بھی 50 نماز کا ملے گا۔ یہ رسول پاک کے صدقے اللہ کا یہ تحفہ نماز کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس طرح درود شریف کا تحفہ بھی شب معراج کو ملا ہے، دعاؤں کا تحفہ شب معراج کو ملا ہے۔ شب معراج کو بہت سارے تحفے ملے ہیں، تو ان میں اہم ترین کیونکہ نماز ہے، اس لیے نماز کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ باقی اور بھی تحفے اللہ نے دیے، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے تحفے دیتے ہیں۔ تقریباً علماء کہتے ہیں 8 تحفے رسول پاک کو اللہ پاک نے دیے، 8 تحفے، بڑی بات ہے۔ تو یہ لیے نماز، مسلمان نماز نہ پڑھے بڑے دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان نماز فرق کرتی ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، غیر مسلمان نہیں پڑھتے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہیں اگر میں یہ پوچھوں کہ مسلمان نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نماز نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، کیا جواب آئے گا؟ جواب دو۔ مسلمان نماز پڑھنے والے زیادہ تعداد میں ہیں یا مسلمان نماز نہ پڑھنے والے، خواتین بھی آدمی بھی سب ملا کے بتاؤ، نماز نہ پڑھنے والے مسلمان مرد عورتیں زیادہ ہیں یا نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ جواب تو دو، اونچا جواب تو دو۔ یہ اپنے نمبر آپ لگاؤ، ہم نہیں لگاتے، کتنا آسان امتحان ہے، اپنا نمبر خود لگاؤ۔ نماز نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ جواب دیں بھائی، کتنا افسوس کی بات ہے۔ اسلام عمر فاروق کے دور میں ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھے۔ عمر فاروق کے دور میں ہر عہدیدار کے لیے یہ شرط ہوتی تھی جب تک تو بانماز ہے میرا عہدہ تیرے لیے ہے، گورنر بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا۔ جس دن تو نے نماز چھوڑی اسی ٹائم سے ہوتے تھے معذور۔ تو اس لیے یہودی جو ہیں اس بات سے ڈرتے ہیں عمر فاروق سے کہ عمر فاروق کے دور میں 100% اسلام تھا، 100%۔ ہر عہدیدار نمازی ہے، یعنی عہدے کا پیمانہ نماز تھا، کسی کو گورنر بنانا ہے اس کی نماز کو دیکھ کے بنا جائے گا۔ نماز اچھی ہے عہدہ دے دو، نماز اچھی نہیں عہدے سے ہٹا دو۔ ایک نماز لکھا ہوتا تھا، ایک نماز چھوٹ گئی عہدہ چھوٹ گیا، وہ اس کے بعد دوسرا عہدیدار لگے گا۔ تو اس لیے ابھی بیت المقدس میں لوگ جاتے ہیں نا، یہودی ہر ایک سے پوچھتے ہیں، جو بھی لوگ جاتے ہیں نا یہودی فوجی آگے آگے پوچھتے ہیں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا یہودی کیوں پوچھ رہا ہے، بھائی فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجد میں، زیادہ ہوتے ہیں یا تھوڑے ہوتے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں نا فجر کی نماز میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں یا تھوڑے ہوتے ہیں؟ جواب دیں۔ وہ ایک سب بنتی ہے، آدھی بنتی ہے نا، چلو ظہر میں کچھ نہ کچھ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہودی جب یہ پوچھتے ہیں تو ہمارے عام وزٹر جو بھی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نمازی فجر میں تو کم ہیں، کہتے ہیں پھر کوئی فکر نہیں ہے، پھر مسلمان ذلیل رہیں گے، ہم غلبہ پائیں گے۔ بھائی تمہیں کیا ڈر ہے؟ ہمیں ڈر ہے جس دن مسلمان پورے نمازی فجر کی نماز میں آ گئے یہودی ایک بھی نہیں بچے گا، غیر مسلم ختم، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو اسلام کا بول بالا تھا عمر فاروق کے دور میں، پھر آہستہ آہستہ تنزلی شروع ہوئی ہے، اب قیامت تک نیچے جا رہا ہے، پھر قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر واپس ہوئے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر سب مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل ہو جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، سب غیر مسلم مسلم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ دیوال آئے گا، پھر قیامت آئے گی۔ خیر، نماز کی عظمت اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے اور نماز کو سیکھنے کی توفیق دے۔ نماز جو پڑھتے ہیں نا، نہ فرض کا پتہ نہ واجب کا پتہ، یہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، نہ پڑھنے والے تو گئے۔ اب پڑھنے والوں کا حال کیا ہے؟ کسی 50 سالہ بندے کو کہو نا کوئی نوجوان بات سمجھائے،
وہ 50 سال نوجوان کو ڈانٹتا ہے، کہتا تو کل کا بچہ تو میرے آگے نماز کی باتیں کرتا ہے، میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے پتہ ہے میں 50 سال کا نمازی ہوں؟ اچھا جی چچا جان، نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہتے فرض کیا ہوتے ہیں؟ ہاں پتہ نہیں آپ کو؟ جی چچا جان بزرگو واجب کتنے ہیں؟ کہتے ہمیں کیا پتہ؟ اچھا سنت کتنی ہے؟ کہتے ہمیں کیا پتہ؟ ارے ہمیں تو یہ پتہ ہے، غسل کیا، وضو کیا، چلے آئے مسجد میں، امام کے پیچھے ہاتھ باندھے، جیسے امام کھڑا ہوتا ہے ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم گھر آ جاتے ہیں، اور کیا نماز ہے؟ یہ حالت ہے نماز پڑھنے والوں کی، نہ پڑھنے والے تو گئے، 50 سال میں نماز نہیں سیکھی اتنے، فرض واجب کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ حضرت دارالدیوبند کے بانی محترم قاسم نانوتوی سے پوچھا تمہارے علم کی انتہا کیا ہے؟ اتنا علم، 50 دلائل دیتے تھے ہر بات میں، 50 دلیل لاتے تھے، وہ اتنے عالم تھے بڑے۔ تو اس نے کہا جی شکر ہے اللہ پاک کا، نماز کے مسائل مجھے یاد ہو گئے، اب نماز کے مسائل کے لیے کتاب نہیں اٹھانی پڑتی، ورنہ اور مسائل میں تو کتاب اٹھانی پڑتی ہے، نماز کے مسائل میں مجھے کتاب نہیں اٹھانی پڑتی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نماز کے مسائل یاد ہو گئے۔ نماز کو سیکھتے نہیں، دین کو سیکھتے نہیں، علماء کے بعد آتے نہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں، ایسے دین کا ڈھڑورا پیٹتے ہیں، جب کوئی پوچھنے والا پوچھے اندر کچھ بھی نہیں۔ خیر آپ کی بات نہیں بھائی، جزاکم اللہ، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، وآخر دعوانا۔